रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मुर्शिदना व हादीना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा व यु'तीहि मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। या इलाही जब तक मेरे जिस्म में मेरी जान रहे मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। मैं रहूँ या न रहूँ मेरे मौला मेरे दिल की दुआ है
دین احمد رہے اور خدمت اسلام رہے۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام بے حد و حساب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ مالک ارض و سماء سورہ النساء کی آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ یہ آیت بڑی ہی دل کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت دکھی ہیں، جو حالات کے ستائے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جو بیماریوں کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی آیت ہے، حوصلہ دیتی ہے، جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہر وقت ویلا اور گلہ شکوہ۔ اللہ فرماتے ہیں لا یظلم مثقال ذرہ، تیرا رب کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کو اللہ رب العزت یضاعفها بڑھا دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِيهِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مالک ارض و سماء اے حضرت انسان تجھے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازیں گے۔ آج کی اس ملاقات میں رمضان المبارک کو مفید بنائیں اور اللہ رب العزت سے بے حساب اجر پائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا پیکج ملا ہے، بہت بڑی آفر ملی ہے۔ یہ ایام معدودات، یہ خوبصورت ایام ہیں، گنتی کے چند دن کے مہمان ہیں۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کو اس ماہ میں نازل کر کے بابرکت بنایا۔ اللہ خالق و مالک نے رمضان المبارک کے سحری کے وقت کو بابرکت بنایا۔ سحری کیا کر، کیونکہ سحری کرنے والوں کے لیے اس میں برکت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی افطاری کے وقت کو بابرکت بنایا۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ کھانا تھوڑا ہو لیکن ایثار اور پیار کی وجہ سے تمام لوگوں میں پورا آ جاتا ہے۔ اس کی عبادات تمام کی تمام برکات کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو مفید بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کتنے ہی ہم میں سے ایسے ہیں رب قائم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی ایسے ہیں اور جن کی زندگی میں ماہ رمضان آتا ہے اور روزے بھی رکھتے ہیں، انہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں بچتا۔ رب قائم لیس له من قیامہ الا سحر، کتنے ہی ایسے ہیں جو قیام بھی کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام،
انہیں ان کے قیام کا، انہیں ان کے صیام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے تھکاوٹ کے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ یہ رمضان ہمیں فائدہ دے دے، اس رمضان کی وجہ سے ہم فوائد اور ثمرات حاصل کر لیں۔ بے شمار فوائد ہیں، بے شمار ثمرات ہیں۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کرو، کتنے ایسے رمضان آئے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں گزر گئے ہیں؟ وہ کون سا ایسا رمضان تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق گزارا؟ اگر نہیں گزرا تو پھر اس رمضان کو کم از کم اسلاف کے ترک پر تو گزارے ہیں، سنت کے مطابق گزارے ہیں۔ اللہ معیار کو دیکھتے ہیں، یہ معیار تقویٰ ہے، یہ کوالٹی اللہ نے سنت کے مطابق رکھی ہے۔ اگر سنت کے مطابق روزہ، قیام، تلاوت، سخاوت ہو گئی تو سمجھ تیری نجات ہو گئی، اس سے تجھے بے شمار فائدے ملنے والے ہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ بات پلے میں باندھ لو، رائی کا دانہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور رائی کے دانے سے بھی کئی گنا چھوٹا ایک ذرہ ہوتا ہے، اس ذرے کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ ہر انسان کو اس کے کیے کی جزا ملتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، اس کی نیکی کو کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی بدی کرے گا، اس کی بدی کو کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کیے کی جزا سزا، اس کے کیے کا صلہ اس کو ملے گا۔ ابن آدم یہ لالچی ہے طبعاً، یہ چاہتا ہے کہ محنت کم ہو، صلہ زیادہ ملے۔ اللہ رب العزت نے اس کی محنت کم کے بدلے میں اس کو رمضان دیا ہے کہ رمضان المبارک کے دن بڑے ہی تھوڑے اور قلیل ہیں، اگر تو اس کے اندر رہ کر کچھ اعمال کر لے گا، یہ اعمال تجھے اتنا فائدہ دیں گے کہ اللہ رب العزت نے کوئی لمیٹیشن بیان نہیں کی ہے کہ میں نے تجھے اتنا فائدہ دینا ہے، بلکہ کہا بغیر حساب کے، کوئی اس کا حساب نہیں، کوئی اس کی گنتی نہیں، کوئی اس کی تحریر نہیں، یہ میرے مالک کو پتا ہے کتنا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ایک صبر ہے، یہ صبر حبس النفس، اپنے نفس پہ قابو پانا، وویلا نہ کرنا، حبس النفس عن الجزا، جزا کے وقت کنٹرول رکھنا، اور اسی طرح اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ جب کوئی دکھ، الم، بیماری اور غم آئے، اپنے آپ پر قابو پانا، برداشت کرنا، یہی تو ہمیں رمضان سکھاتا ہے، یہی تو ہماری روزہ تربیت چاہتا ہے۔ جس طرح بھوک پیاس تو نے برداشت کی ہے، کچھ کھاتا نہیں اس کی رضا و رحمت کے لیے، کچھ پیتا نہیں اس کی رضا و رحمت کے لیے، اسی طرح تو نے اپنے آپ پر قابو پانا ہے اس کی رضا و رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ سورہ زمر بیان کر رہی ہے 10 نمبر آیت، بے شک جو صبر کرنے والی قوم ہوتی ہے اللہ رب العزت انہیں اجر سے نوازتے ہیں، اور اتنا اجر دیتے ہیں کہ بغیر حساب، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اللہ رب العزت نے اجر سے نواز دیا ہے۔ خواتین و حضرات، سامعین اور سامعات، بہت بڑا میسج۔ کالے رنگ کی عورت ہے، کہتی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے پرد ہوتی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
رسول عربی رحمت للعالمین پیغمبر کے پاس آ کر یہ کہتی کہ میرے لیے دعا التجا کیجئے۔ کہا اگر تو صبر کر لے گی، اس بیماری پر قابو پا لے گی، برداشت کر لے گی، ان صبرت ولک الجنہ، یہ صبر تیرا تجھے جنت میں پہنچا دے گا، یہ صبر کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا، یہ صبر کرنا تجھے ایسی جنت میں لے جائے گا۔ اور جس جنت کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے کسی کان کو خبر نہیں دی وہ کیسی ہے، اور کسی کے دل میں اس کے بارے میں آیا ہی نہیں وہ کیسی سجائی ہوئی جنت ہے، اگر تو صبر کرے گی تو صبر کے بدلہ میں اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ گھر میں تنگی طلبی آ جائے نا، کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر صبر ہے، یہ ایک واحد عمل ہے جو انسان کو بے حساب اجر سے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نواز دیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں آزماتا ہوں خوف دے کر، بھوک دے کر، مال میں کمی کر کے، اولاد کو لے کر میں آزماتا ہوں تم میں سے کون ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے انلمیٹڈ اجر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بڑا صلہ ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں اتنا اجر ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ہر چیز کا اجر اللہ لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، وہ کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم اللہ کی جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ تمہیں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے بیماریوں پر واویلا نہیں کرنا ہوگا، تمہیں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ تنگیاں آتی ہیں، تنگ حالیاں آتی ہیں، یہ دکھ آتے ہیں، یہ بیماریاں آتی ہیں، یہ آفات آتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ دکھوں کے پہاڑ آتے ہیں، یہ ظلم و ستم آتا ہے، ہر چیز پر استقامت اور استقلال کا پہاڑ بننا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ اپنے آپ کو، یہ روزہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، کہنے دو انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ مجھے یہ میری تربیت کر رہا ہے، رمضان مجھے فائدہ تب دے گا جب میں یہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہوں، جیسے بھوک پیاس کے وقت میں پانی پیتا نہیں، کنٹرول سے رہتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، کوئی بھی لڑائی جھگڑا کرنے والا آ جائے، بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ میری زبان کا بھی ہے، میرا روزہ میرے کانوں کا بھی ہے، میرا روزہ میری آنکھ کا بھی ہے، مجھے یہ نہیں اجازت دیتا کہ میں تیرا مقابلہ کروں، اینٹ کا جواب پتھر میں دوں۔ جب حق پہ ہوتے ہوئے بندہ رب کی رضا و رحمت کے لیے معاف کر دیتا ہے تو دوسرا عمل ہے جس کا اللہ رب العزت بے حساب اجر دیتے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وہ لوگ جو تنگ حالی میں بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ آ جائے، غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا، اس کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جا بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ ایسے محسنین کو، ایسے احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔
کتنا اجر ہے، انلمیٹڈ اجر، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں۔ بھائیوں دیکھو معاف کرنے میں کتنی دیر لگی ہے، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے خاندان میں، میرے اور آپ کے اس محلے میں، میری اور آپ کی اس رہن سہن میں، معاشرے میں کتنے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی کلام ہو چکی ہے جو دل کو ایذا دینے والی ہے، تو ایک دن کے لیے آج عزم کر لیں، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ جنتی مہمان دنیا میں رہتا ہے، رات کو سوتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، اس کے گھر میں چکر، کہا یہ نمازیں میری طرح پڑھتا ہے، روزے میری طرح رکھتا ہے، حج اس نے میری طرح کیا اور زکوٰۃ بھی میری طرح دیتا ہے، اوے کون سا ایسا عمل اس کا ہے جو اس کو جنتی کہلوا رہا ہے؟ گھر میں رہ کر پوچھا کہ مجھے نظر کوئی ایسا عمل نہیں آیا۔ اے بتا جنت کے شہزادے، دنیا میں رہنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے میں نے سنا ہے کہ تو جنتی ہے، تیرا وہ کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے جنتی بنا رہا ہے؟ کہا میں جب بھی بستر پہ لیٹتا ہوں، لیٹتے وقت میں کہتا ہوں شاید میں دوبارہ اٹھوں نہ اٹھوں، یہ آخری رات ہو، آخری ملاقات ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ بھائیو اللہ کی رضا کے لیے معافی دینے والا، اللہ کی رضا کے لیے معافی لینے والا، یہ دونوں جنتی شہزادے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں سنو، جس نے فمن عفا و اصلح، معاف کر دیا، و اصلح، سلو کر لی، فاجرہ الی اللہ، سورہ الشعراء آیت نمبر 10، اللہ رب العزت ہی اس کا اجر دیں گے، دنیا دار نہیں دے سکتا۔ اور جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق معاف کر دیا ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت بے حساب دیتے ہیں۔ دیکھو کنا اے مہینہ لاجواب ہے، نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب ہے۔ دیکھو کنا اے مہینہ لاجواب ہے، نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب ہے، رب نو منان واسطے، رب نو منان واسطے۔ اگر چاہتے ہو کہ رب ہمارا مان جائے، چاہتے ہو رب ہمارا ہمیں معاف کر دے، تو پھر لوگوں کو معاف کرو، اللہ رب العزت بے حد و حساب اجر سے نوازیں گے۔ تیسرا عمل جو میں اور آپ اللہ کی توفیق خاص سے رکھ رہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف له الجنہ عشرا امثالها، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے ایک ایک نیکی کو بڑھایا جاتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ 10 نیکیوں تک اللہ رب العزت اس کو اجر دیتے ہیں، بلکہ 10 نیکیاں نہیں کہ پڑھی ایک نماز ہے، 10 نمازوں کا ثواب، اور اس 10 نمازوں کے اندر جتنا خلوص ہوگا الی 700، اللہ اس کو 700 نمازیں بنا دیتے ہیں، 700 نمازوں کا ثواب، 700 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، 700 سخاوتوں کا ثواب، اگر تیری نیت خالص ہے۔ کہا الی 700 ضعف، جس کا جس قدر خلوص بڑا ہوگا، جس کا جس قدر اخلاص بڑا ہوگا، اندر اس کا صاف ہوگا، اللہ رب العزت اس کے اجر کو اتنا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک عمل، یہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الصوم، یہ روزہ، جس نے میری رضا و رحمت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے روزہ رکھا اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں کہ جزا کتنی ملنے والی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں کہ اجر کتنا ملنے والا ہے، کس کس کو کتنا ملے گا، یہ میرا مالک جانتا ہے۔ اس میں ایک سبق پنہا ہے میرے دوستوں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں،
اس میں ایک سبق ہے جو بہت بڑا سبق ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھو، دنیا کے لیے نہیں۔ اگر تو نے دنیا کے لیے روزہ رکھا اس کا اجر دنیا والوں نے تجھے دینا ہے، تیرے رب کے پاس نہیں ہے۔ تیرا رب ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ مالک فرما رہے ہیں جس نے میری رضا و رحمت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا اس کا ذرہ بھی نیکی ہوگی تو میں اسے قیامت کے دن دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک سے اگر ہم فائدہ چاہتے ہیں تو پھر اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنے صدقات و خیرات کو، اپنی اچھائیوں کو اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اعمال قبول بھی وہی ہوتے ہیں جو اخلاص سے کیے جاتے ہیں، اور جو اخلاص سے نہ کیے جائیں عمل وہ مردود ہیں، رد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ماہ مقدس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، نیکیوں کے ڈھیر جمع کرنے کی توفیق دے، اور میں یہ رب سے بھی دعا گو ہوں، اے اللہ این یدع شہوتہ وطعامہ، ہم نے شہوت کو بھی تیری خاطر چھوڑا ہے، ہم نے کھانے کو بھی تیری خاطر چھوڑا ہے، اور جو تیری خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو کیسے رنگ دیتے ہیں۔ یہ نیکیاں جب وہ کسی تنگ حالی میں پھنسے ہوئے ہوں، دکھ کی اور مصیبت کی گھڑی میں آئے ہوئے ہوں، اس وقت ان کی نیکیاں ایسے کام دیتی ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے غار میں پھنسا ہوں، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، دوسرا کہتا ہے غار میں پھنسا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زنا کو چھوڑا، گناہ کو چھوڑا، تیسرا کہتا ہے میں نے اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے کے لیے مزدور کی مزدوری دی۔ یہ تینوں کام کرنے سے میرا رب مجھے نکالتا ہے، وہاں سے نکال رہا ہے جہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ پتہ چلا جتنا بھی بندہ دکھوں میں گھرا ہوا ہو، مصیبتوں میں گرا ہوا ہو، اس کا کوئی ایک عمل، اس کا کوئی ایک روزہ، اس کی کوئی ایک نماز، اس کی کوئی ایک صدقہ خیرات، اس کی کوئی ایک اچھائی جو اس نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے، وہ وہاں کام آتی ہے جہاں دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آتی، جہاں دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آتی، وہاں وہ چیزیں کام آتی ہیں جو رب کی رضا و رحمت حاصل کرنے کے لیے کی ہوتی ہیں۔ اللہ والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ نیکیاں تیری خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زبان سے کہتا ہوں التحیات للہ، کبھی معنی پہ بھی غور کر لوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی ساری باتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ یہ ہر نماز میں کہتا ہے، شاید اللہ اس کے دل سے ریاکاری اور شیطان کا شر جو ہے پھیلا ہوا نکال دے۔ اللہ اپنی رحمت کے لیے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، اپنی رضا و رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ ہم چاہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم وہ کر بھی نہیں سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ وہ ایمان دے جس میں لذت ہو، وہ زبان دے جس میں تاثیر ہو، اے اللہ وہ آنکھ دے جس میں حیا ہو، اے اللہ وہ سینہ عطا کر دے جس میں قرآن ہو، اے اللہ میری چال ایسی بنا دے جس میں عاجزی ہو، تکبر نہ ہو، اے اللہ مجھے زندگی ایسی عطا فرما جس میں اسلام ہو، جس میں اسلام ہو، میرا جینا بھی اسلام ہو، میرا مرنا بھی اسلام پہ ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میری جینا، میرا مرنا تیری رضا و رحمت کے لیے ہے۔ میرا مالک فرماتے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں، اللہ تیرے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے اللہ رب العزت مال کو نہیں دیکھتے کہ تو کتنا مالدار ہے، اللہ رب العزت تو تیرے دل کو دیکھتے ہیں کہ تیرے دل کی کیفیت میں تیرے رب کا ڈر کتنا ہے، تیرے رب کے ساتھ محبت کتنی ہے، تیرا اخلاص کتنا بڑا ہے۔ یہ کوالٹی اگر تیرے میرے اندر آ جائے تو چھوٹا عمل بھی، ایک کھجور بھی مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ یہ کوالٹی پیدا کیجئے۔ اللہ مقداروں کو نہیں دیکھیں گے کہ کتنی مقدار میں اعمال لے کے آیا ہے، اللہ معیار کو دیکھیں گے
کہ اس کے اندر ایمان کتنا تھا، اس کے اندر خلوص کتنا تھا۔ چوتھے نمبر پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بے حد و حساب اجر سے نواز دے تو پھر یہ عمل کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ کہنے والے کہتے ہیں، دیکھا کانا اجود الناس بالخیر من الریح المرسلہ، رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاتے تھے صحابہ کرام، رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے والے تھے دنیا میں اولیاء اور اسلاف۔ رمضان المبارک سے صحیح جنہوں نے فائدہ اٹھایا اور جنت کے مہمان بنے، اللہ کے ولی اولیاء اللہ، دنیا میں جنہوں نے رمضان المبارک سے صحیح فائدہ اٹھایا اور بے حد و حساب اجر پایا، وہ تھے جو خیر کے کاموں میں ایسے چلتے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے۔ من الریح المرسلہ، وہ اتنی تیز آندھی نہیں چلتی، اتنی تیز ہوا نہیں چلتی جتنی تیز میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیر کا دروازہ بند ہو جائے۔ اب رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، برکات کے دروازے کھلے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ توفیق دے، ہم اپنے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس طرح ہی خیر کے کاموں میں حصہ لیں، اس طرح خیر کے کام کریں کہ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا دینی چاہیے۔ پتہ چلتا ہے نا، مال مل رہا ہو تو بندہ دوڑ لگاتا ہے، نیکی کے کاموں میں بھی دوڑ لگا کر نیکی کرنی چاہیے۔ تو گھر سے باہر نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، نیت لے کر نکلتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پیارے رسول فرماتے ہیں یہ تیرا آنا اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے کہ اللہ تجھے حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے آیا اور اتنا اجر ہے، کانتا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعتیں ادا کی ہیں وضو کرنے کے بعد، وہ بھی فجر کی ادا کی ہیں۔ دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں ہے سب چیزوں سے بہتر ان 2 رکعتوں کی اہمیت ہے، اتنا اجر اللہ عطا کرتے ہیں۔ آیا ہے فجر کی نماز پڑھی ہے، اللہ کی ضمانت میں بیٹھا ہے۔ یہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ کی ادائیگی کے بعد دوسرے جمعہ کی ادائیگی، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، اور جتنی بھی خطائیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت رمضان سے رمضان تک، جمعے سے جمعے تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک ساری خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی خطائیں، مجھے نہیں پتہ، میں کیا ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں ان کانوں سے کیا سنتا ہوں، میرے مالک کو اس بات کا علم ہے۔ یہ نماز میری اور آپ کی خطاؤں کا معافی کا ذریعہ ہے، اور یہ صدقہ، یہ خیرات ہم دنیا میں ایک بھی لگاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس بیج سے 100 بیج، 1 من گندم پھینکتے ہیں 1 ایکڑ میں، اس ایکڑ کے بدلے میں مالک فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک ہی ذمہ دار، ایک جیسی زمین ہوتی، کسی کی 60، کسی کی 80 من نکل رہی ہوتی، کسی کی 100، زمین ایک ہی ہے، پیداوار مختلف ہے، یہ مالک کی عطا ہے، جس کو جس طرح چاہتا ہے اس قدر نواز دیتا ہے۔ آئیے اگر چاہتے ہیں کہ بے حد و حساب اجر مل جائے تو پھر ماہ مقدس کے اس مہینے میں خیر کے کاموں میں لیٹ نہیں کرنی، بلکہ اپنی جیب سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بدل بھی دنیا اور آخرت میں بہتر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ 2 منٹ آرام سے، آ جاؤ بلے۔